مسیح موعود کے جو دونوں کام ہیں نا، اور اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا اور لوگوں میں پیار اور محبت کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے دو میرے بڑے کام ہیں جو جس کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت مسیح نے فرمایا، بے شمار جگہ فرمایا ہوا ہے، کثرت تسلیف کی بات صرف نہیں کی، حضرت نے فرمایا کہ میرے دو بڑے کام ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرتے ہوئے اس کے حق ادا کرنے والا لوگوں کو بنانا اور اس سے قریبی تعلق پیدا کرنا، خدا کے حضور لوگوں کو لے کے آنا، نمبر دو بندوں سے حقوق ادا کروانا۔ یہ دو مین کام ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا لٹریچر پڑھیں حضرت مسیح علیہ السلام کا تو اکثریت ان دو باتوں کے گیت گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جہاں ضرورت ہے کثرت صلیب کی، وہاں کثرت صلیب بھی کرتے ہیں، وہ تو ایک کام ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ آپ کے کتنے دوست ہیں کینیڈا میں، آپ عیسائی، آپ مجھے جائزہ لے کے بتائیں کہ جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور واپس آئیں گے۔ اکثریت یہ کہے گی کہ ہم بیٹھے ہوں گے، کبھی بیٹھے تو چلے گئے، ہمیں تو کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے، کمائی کرنی ہے، شام کو واپس آنا ہے، تو ہمیں اتنی کمائی ہونی چاہیے کہ ہمیں شراب کی بوتل مل جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ كان الله معكم ووفقكم. ٹھیک ہے، جزاكم الله. اللہ حافظ۔ امیر صاحب 1 گھنٹہ میں نے دے دیا آپ کو، اب میرا دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس لیے اجازت ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ حضور کا شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ The following day, a delegation of Arab Lajna also had the opportunity to meet Hazur, may Allah be his helper, and ask questions. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي الحبيب. اسمي نداء الشندغلي، وسؤالي هو: هل يقوم حضرة مولانا أمير المؤمنين بالمساعدة بالأعمال المنزلية ولا سيما الطهو؟ وما هو أفضل ما يطهوه حضرة مولانا أمير المؤمنين نصره الله؟ کہ کیا حضور انور گھر کے کام کاج میں مدد کرتے ہیں، اسپیشلی کھانا پکانے وغیرہ میں، اور حضور کیا اچھا پکا لیتے ہیں؟ کیا اچھا پکا لیتا ہوں؟ یہ تو جو کھانے والا وہی بتا سکتا ہے کہ میں اچھا پکاتا بھی ہوں کہ نہیں ہیں۔ میں اگر کچھ 2-4 چیزیں، اگر ہر چیز تو میں نہیں کہتا میں پکا سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پکایا کرتا ہے۔ اب تو مدتیں ہو گئیں، کبھی نہیں پکا سکا، وقت ہی نہیں ملتا ہیں، نہ آپ لوگوں سے فرصت ملتی ہے، نہ دفتری کاموں سے فرصت ملتی ہے، نہ لوگوں کے خطوط پڑھنے سے فرصت ملتی ہے کہ کر سکے، لیکن پھر بھی کبھی موقع مل جائے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کا، اور اگر ضرورت ہو تو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اکثر وہ مرد جو مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں، ان کے بہانے ہوتے ہیں، وہ ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم پرامن احتجاج جو ہے، مظاہرے، ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ گارنٹی اگر ہو کہ پرامن احتجاج ہوگا اور آخر میں آ کے وہ توڑ پھوڑ اور شدت پسندی میں نہیں بدل جائے گا، تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں، ٹھیک ہے۔ کشمیریوں کے حق میں بھی ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں احتجاج ہوا تھا اس وقت، اور خلیفہ ثانی نے اس میں اجازت دی تھی، شامل ہو جاتے تھے۔ تو اگر پرامن احتجاج ہو اور کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، سرکاری املاک کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جہاں ان ملکوں میں قانون بھی اجازت دیتا ہے احتجاج کی اور جلوسوں کی، پرامن جلوسوں کی، اس حد تک آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میری فیملی ڈاکٹر جو مصر سے ہیں اور عیسائی ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ وٹامن ڈی لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن آپ کو عام لوگوں سے زیادہ لینی چاہیے، کیونکہ آپ حجاب پہنتی ہیں اور اس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں آپ کی دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جس میں ہماری صحت کے اصول کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ سردیوں میں تو جب وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے، عموماً دن بھی وہاں چھوٹے ہوتے ہیں، یورپ وغیرہ مغربی ممالک میں، اس وقت تو
ان لوگوں نے بھی اپنے جسم کو ڈھانکا ہوتا ہے اور سورج نکلتا بھی نہیں اتنا زیادہ، اس وقت تو یہ لوگ بھی وٹامن ڈی لے رہے ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئی گرمیوں کی باتیں، اس میں ہمارے جو چہرہ ہے آپ کا عموماً کافی حد تک ننگا ہوتا ہے، اور سورج کی شعاعیں صرف ایسی تو نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ جلد پہ پڑیں تو پھر ہی ہے۔ اب یہ لوگ وٹامن ڈی لینے کے نام پہ اور سن باتھ کے نام پہ بیچز پہ جا کے، سمندروں کے کنارے گرمیوں میں جا کے ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں کہ ہم وٹامن ڈی لے رہے ہیں اور سورج کی شعاعیں لے رہے ہیں۔ تو یہ تو بے حیائی پھیلنے والی اور پھیلانے والی باتیں ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ سورج کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سورج میں کپڑوں سمیت بیٹھنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کا چہرہ تو ننگا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ بازو ننگے ہوتے ہیں، پاؤں آپ ننگے رکھتے ہیں، اور اسی میں وٹامن ڈی کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا رکھا ہوا ہے۔ یہ صرف دنیا داری والی اور دجالی چال ہے کہ جی تم اگر یہ اس طرح کرو گی تو پھر تمہاری اندر وٹامن ڈی نہیں جائے گی۔ وہی شیطان کے ابھی ذکر ہوا رہا تھا نا، شیطان کے وسوسے ڈالنے والی بات۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بھی ڈالتے ہیں، تو یہ باہر کے شیطان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو اتنی ریکوائرمنٹ آپ کی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ باقی سارا دن آپ گھر میں تو حجاب پہن کے نہیں بیٹھی ہوتی، گھر میں آپ کے کمرہ ہے، اس کے کھڑکیوں سے شیشوں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، جب دھوپ آ رہی ہے وہاں بیٹھ کے دھوپ لے سکتی ہیں، کپڑے لائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب باہر جانا ہے حجاب لینے کا یا کوٹ پہننے کا یا پردہ کرنے کا حکم تو باہر کے لیے ہے۔ گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو اور بات ہے، ادروائز تو یہی ہے کہ آپ ریلیکس کپڑوں میں پھر سکتی ہیں، اور بے شک اپنے سروں سے اوڑھنیاں بھی اتاری ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈھیلے لباس بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اور وہ جو لباس ایک آدھی قمیض پہنی ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے سورج کی شعاؤں کو لینے کے لیے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ کہہ دیا کہ جی سورج کی شعاعیں نہیں جاتی وٹامن ڈی لیں۔ ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی لیتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور جو گرم ممالک ہیں وہاں ویسے ہی ملتی رہتی ہے، وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ Another lady asked how to inculcate love for Allah the Almighty and for namaz within one's young children. ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے اپنی نماز جو ہے نمازیں ان کے سامنے پڑھیں، اور نمازوں کی جو اپنی حالت ہے اس کو اتنا سنوار کے پڑھیں کہ ان بچوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی ماں باپ ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں بچوں کے سامنے، بچے جب دیکھتے ہیں تو خود بھی، لڑکیاں ہیں تو سر پہ اسکارف رکھ کے یا دوپٹہ رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ، یا لڑکا ہے تو وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، یا ویسے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بچپن سے جب یہ شوق پیدا ہوگا، ان کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہ ایک فرض ہے جو میری ماں اور میرے باپ ادا کر رہے ہیں، اور ان میں اس میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ کی چہروں کو دیکھ کے ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان میں ایک شوق اور ذوق ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایسی حالت طاری ہے جس کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو بچوں میں بچپن سے شوق پیدا ہوتا جائے گا۔ یہ تو انسان کا اپنا نمونہ ہے، عملی نمونہ دکھائیں گے بچوں کے سامنے تو ان میں شوق پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس شوق کو بڑے ہوتے تک رکھیں، 7 سال کی عمر تک ان میں اس شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک بچوں کو پھر نمازیں پڑھانے کی طرف توجہ دلاتے رہو۔ اس سے پہلے تو نہیں نمازیں پڑھانے کے لیے کہا، لیکن اپنے نمونے دکھانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد 3 سال نماز پڑھنے کے لیے کہو، یہ 1 2 3 4 نمازیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد فرمایا کہ فرض ہو گیا، اب ان سے کہو تمہارے بھی فرض ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ نمونے ہیں ماں اور باپ کے، کس حد تک آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت ہے اور کس طرح آپ اس کا حق ادا کرتی ہیں۔ جب خود ادا کر رہی ہوں گی اور بچے کا باپ بھی کر رہا ہوگا تو وہ خود ہی عادت پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ یا کچھ رہ گیا سوال تو پوچھ لیں دوبارہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 11 سال ہے، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اور بیٹی ہے اس کی عمر 3 سال ہے۔ تو وہ حجاب وغیرہ بھی پہنتی ہے، لیکن کبھی وہ وضو وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی، ویسے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں بیٹے کو اس کے لیے ہاں کہتی، میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں اسے پڑھنے دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دیتی ہیں، مجھے نہیں اجازت دیتی کہ میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ تو ابھی اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی نمازیں،
وہ اگر آ کے شوق سے شامل ہو رہی ہے تو اس کو شوق سے شامل ہونے دو. اس پہ ہم نے ابھی اس عمر کی سختی نہیں کرنی. اسلام دین یسر ہے, تنگی نہیں دیتا. تو لیکن تم کیونکہ 11 سال کے ہو گئے ہو, تمہارے پہ جو بھی قوانین ہیں, جو بھی پروٹوکول ہے نماز ادا کرنے کے لیے, اس کے لوازمات ہیں, اس سے پہلے کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, اور پھر نماز کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے, تم پہ کیونکہ فرض ہو چکا ہے. اس لیے تمہیں ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کرو. بیٹی پہ فرض نہیں ہوا. جب وہ 11 سال کی ہوگی یا 7 سال کی ہوگی, 10 سال کی ہوگی, تو ہم اس کو بھی کہیں گے. 7 سال کی عمر اس کو عادت ڈالنا شروع کریں گے, اور 10 سال کی جب انشاءاللہ ہوگی تو اس کو بھی ہم کہیں گے تمہاری طرح ہی فکر نہ کرو. تو یہ نہیں کہ اس سے کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے. وہ بچپن میں تمہیں بھی نہیں ہم کہتے تھے اور اس کو بھی نہیں کہتے. جب یہ تمہاری عمر کی آئے گی تو اس کو بھی ہم کہیں گے. اس طرح بتا دیں, پیار سے بتا دیں بچے کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dearest حضور, وعلیکم السلام. سؤالي هو ما هي أهم الصفات التي يجب على زوجة المربي أن تتحلى بها؟ جزاكم الله. کہتے ہیں کہ مربی کی بیوی کو کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے؟ مربی کی بیوی میں